محترم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین مبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے گزارش کروں گا کہ وقت ہو چکا ہے، جلد از جلد تشریف لائیں۔ آئیے سب سے پہلے حصول برکت کے لیے منقبت مولائے کائنات کے 2-3 اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ الرحمن اگر آپ نے ساتھ دیا تو ہر دن ایک نیا کلام آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، مگر چونکہ آج بات ہونی ہے مولائے کائنات کی، آج بات ہونی ہے داماد مصطفیٰ کی، آج بات ہونی ہے فاتح خیبر کی، آج بات ہونی ہے مولا علی مشکل کشا کی، تو ایک منقبت جو میں بارہا پڑھتا ہوں اور بہت سے لوگوں کی فرمائش بھی رہی کہ اسی منقبت کو پڑھا جائے، تو اسی منقبت کے 2-3 شعر سماعت کر لیں، پھر انشاءاللہ الرحمن کل سے ایک نیا کلام آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ایک بار بھی لگا کے کہہ دیں سبحان اللہ، اور جہاں تک ہو سکے میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا، میرا مرشد علی مولا، میرا مولا علی مولا، میرا مرشد علی مولا، میرا مولا علی مولا، میرا مرشد علی مولا۔ طوفان آ رہا تھا مگر ڈھیر ہو گیا، طوفان آ رہا تھا مگر ڈھیر ہو گیا، میں نے علی کا نام لیا زیر ہو گیا، میں نے علی کا نام لیا زیر ہو گیا۔ تاثیر کچھ ایسی ہے مولا علی کے نام میں، تاثیر کچھ ایسی ہے مولا علی کے نام میں، جس نے بھی علی کہا وہ شیر ہو گیا۔ میرا مولا علی مولا، میرا مرشد علی مولا، میرا مولا علی مولا، میرا مرشد علی مولا۔ مشکل پڑی تو بن کے مددگار آ گئے، مشکل پڑی تو بن کے مددگار آ گئے، مشکل پڑی تو بن کے مددگار آ گئے۔ دنیا کے سارے ولیوں کے، دنیا کے سارے ولیوں کے سردار آ گئے، دنیا کے سارے ولیوں کے سردار آ گئے۔ کرب و بلا میں دیکھ کے تیور حسین کے، کرب و بلا میں دیکھ کے تیور حسین کے، ایسا لگا کہ حیدر کرار آ گئے۔ میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا، میرا مرشد علی مولا، میرا مولا علی مولا۔ اور داماد
مصطفیٰ ہے یہ عظمت علی کی ہے، داماد مصطفیٰ ہے یہ عظمت علی کی ہے، دنیا میں ہر کسی کو ضرورت علی کی ہے، دنیا میں ہر کسی کو ضرورت علی کی ہے، شیر خدا کا رتبہ بڑا ہی بلند ہے، شیر خدا کا رتبہ بڑا ہی بلند ہے، ارے کوثر میرے علی کا ہے، جنت علی کی ہے، میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا، میرا مرشد علی مولا، میرا مولا علی مولا، میرا مولا علی مولا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کان والا مائک نہیں ہے کیوں؟ اس میں آواز سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہاں اس میں آواز سمجھ میں نہیں آ رہی؟ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین و سامعین، آج ذکر شہدائے کربلا محرم الحرام کی مجلسوں میں سے آج دوسری مجلس ہے، اور آج چونکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ انشاءاللہ الرحمن بہت جلدی ہی گفتگو کو آگے بڑھا کر جلد سے جلد صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ اور زندگی کو آپ کے سامنے رکھ کر میں انشاءاللہ الرحمن کربلا کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آگے بڑھوں گا، اس لیے میں نے سوچا کہ آج کے اس مقدس شب میں مولائے کائنات اور شہزادی رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر ہو جائے تاکہ جلدی سے ہم کربلا کے واقعات کی طرف آئیں۔ حضرات، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ نے علماء کرام نے سنا بھی ہے کہ مولائے کائنات کا ذکر یا خاتون جنت کا ذکر یہ چند ساعتوں میں، چند لمحوں میں مکمل کر لینا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ رئیس المفسرین، امام المفسرین، شاگرد رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو رئیس المفسرین بھی ہیں، سید المفسرین بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ وہ شاگرد رسول ہے، سبحان اللہ۔ وہ شاگرد رسول ہے، سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ایک دو آیتوں میں نہیں بلکہ ان گنت آیتیں حضرت مولائے کائنات کے حق میں نازل ہوئی ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ 300 قرآن مجید کی آیتیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی آیتیں حضرت مولائے کائنات کے حق میں نازل ہوئی ہیں، کسی اور صحابی کے حق میں اتنی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اگر زمین و آسمان کو تختی بنا دیا جائے، توجہ دیجیے آپ لوگ، میں مولائے کائنات کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، اگر میں اصلاحی تقریر کروں تو آپ لوگ خاموش رہیں، سنجیدگی کے ساتھ سنیں، لیکن جب ہمارے بڑوں کا ذکر ہو، جو فضیلتوں کے حامل ہیں، ان کا ذکر ہو، پھر زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے، پھر زبان سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں ضرور نکلنی چاہیے، اس لیے کہ
ہم علی کا ذکر کر رہے ہیں اور میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ کہ علی کا ذکر ہے کیا۔ فرمایا گیا کہ اگر آسمان و زمین کو تختی بنا دیا جائے اور ساری کائنات کے درخت کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے اور تمام دریا اور سمندر کے پانی کو روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے اور تمام فرشتے جن و انس سب مل کر کے مولائے کائنات کا ذکر کرتے رہے تو دریاؤں کا پانی خشک ہو سکتا ہے، تمام درخت جو کاٹ کر قلم بنائے گے وہ کھنچ سکتے ہیں، مگر مولائے کائنات کا ذکر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ مولائے کائنات کا ذکر ہے کیا؟ مولائے کائنات کا تذکرہ ہے کیا؟ جب نبی کے غلام کے ذکر کو ادا کرنے کے لیے، نبی کے غلام کا ذکر کرنے کے لیے، علی تو نبی کے غلام ہے نا، علی تو نبی کے غلام ہے نا، علی کے ذکر کو کرنے کے لیے اگر سمندر کے پانیوں کو سیاہی بنا دی جائے اور تمام روئے زمین کے درخت کو کاٹ کر اگر قلم بنا دیا جائے، قلم بنا دیا جائے اور تمام جن و انس اور فرشتے اگر ذکر کرتے رہے منقبتیں پڑھتے رہے مولائے کائنات کے، تو فرمایا گیا مولائے کائنات کا ذکر مکمل، زور سے بولے نا، مولائے کائنات کا ذکر مکمل۔ میں نے پہلے کہا کہ اگر میں اصلاحی تقریر کروں تو آپ خاموش رہے، بات علی کی ہو رہی ہے سبحان اللہ، بات داماد مصطفیٰ کی ہو رہی ہے سبحان اللہ، اس لیے زبان سبحان اللہ سے تر ہونی چاہیے۔ ساری کائنات کے درخت کو قلم بنا دیا جائے، تمام دریا کے پانی کو اگر سیاہی میں تبدیل کر دی جائے اور جن و انس مل کر کے، فرشتے مل کر کے اگر ذکر مولائے کائنات کرتے رہے، منقبت مولائے کائنات کرتے رہے، منقبت مولائے کائنات لکھتے رہے، منقبت مولائے کائنات پڑھتے رہے، تو فرمایا گیا کہ سب کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہے مگر مولائے کائنات کا تذکرہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اب آپ یہیں سے اندازہ لگائیں، جب مولائے کائنات کے ذکر کا یہ عالم ہے جو نبی کے غلام ہیں، تو پھر نبی کے ذکر کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ، تو پھر نبی کے ذکر کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں، آج کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ جو خارجی لوگ ہیں، وہ جو وہابی دیوبندی لوگ ہیں، وہ جو تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ نبی کی شان گھٹانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار تم بڑی باتیں کرتے ہو، تم غلو کرتے ہو، غلو، جب نبی کی بات آتی ہے تو بڑھا کر پیش کرتے ہو، علی کی بات آتی ہے تو بڑھا کر پیش کرتے ہو۔ ہم نے کہا نادان، ہماری کیا اوقات کہ ہم ان کی شان کو بڑھائیں، اور ان کی شانوں کو ہم نے نہیں بڑھایا بلکہ خدائے بزرگ و برتر نے بڑھایا ہے۔ اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں، میرے سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جسے خدا بڑھائے اسے کون بڑھا سکتا ہے، اور جسے خدا گھٹائے اسے اور زیادہ کون گھٹا سکتا ہے۔ بڑھانے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے، گھٹانے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ علی کا ذکر جو آج ہم کر رہے ہیں، علی کا جو منقبتیں ہم پڑھ رہے ہیں، آج علی 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 جو ہم کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ان کی شانوں کو، ان کی فضیلتوں کو، ان کے مقام کو، ان کے درجے کو کسی انسان نے نہیں بلکہ خدائے وحدہ شریک نے بلند کیا ہے۔ ان کے شانوں کو، ان کی عظمتوں کو میرے رب نے بلند کیا ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ غلو کرتے ہو، بڑھا دیتے ہو۔ میں نے کہا ہم کیا بڑھائیں؟ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں سبحان اللہ، مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے سبحان اللہ، مصطفیٰ کی بات کو تسلیم کرو گے نا؟ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ذکر علی یہ عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ عبادت رب کی جاتی ہے، نمازیں رب کے لیے پڑھی جاتی ہے، روزے رب کے لیے رکھے جاتے ہیں، زکوٰۃ رب کے دی جاتی ہے، حج رب کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ عبادتیں ہیں جو اللہ کے کی جاتی ہے، مگر مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ذکر علی جو عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ پتہ چلا آج اس محفل میں بیٹھ کر آپ علی علی کر رہے ہیں، آپ کا شمار عابدین میں ہو رہا ہے، عبادت کرنے والوں میں ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر میں یہ بات اپنے سے کہوں تو میری بات کو آپ اپنے جوتی کے نوک پہ رکھنا، اگر میں بات یہ کہوں تو میری بات کو بالائے طاق رکھ دینا، اگر یہ بات میں کہوں تو میری بات اس کان سے سننا، اس کان سے نکال دینا، مگر یہ بات میں نے نہیں کہی ہے، یہ بات تو مدینے کے تاجدار نے کہا ہے، یہ بات تو اس نبی نے کہا ہے کہ جس نبی کے کہنے کے بنا پر ہم بندے کے خدا کو ایک مان رہے ہیں۔ یہ بات اس نبی نے کہی ہے کہ جس نبی کے کہنے کے بنا
پر ہم جنت کو حق مان رہے ہیں, ہم جنت کو جان مان رہے ہیں, ہم جہنم کو مان رہے ہیں, ہم پل صراط کو مان رہے ہیں. ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر ہم مان رہے ہیں. وہ نبی کہہ رہے ہیں علی کا ذکر عبادت ہے, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اگر علی کا ذکر عبادت ہے تو مجھے بتاؤ اللہ نے مومنین کو, مسلمانوں کو, انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جناتوں کو, ہم نے انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میرا کریم رب تو کہتا ہے انسانوں کو ہم نے, جناتوں کو ہم نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور مصطفیٰ کریم کہتے ہیں علی کا ذکر عبادت ہے, علی کا تذکرہ عبادت ہے. علی علی کرتے رہو گے عبادت میں شمار ہوتا رہے گا, اور جب عبادتیں ہوگی تو گناہ دھلتے رہیں گے. اس لیے کہ عبادتوں کے ذریعے سے گناہ دھلتے ہیں, اس لیے کہ عبادتوں کے ذریعے سے گناہ دھلتے ہیں. نماز پڑھو تو گناہ دھلتے ہیں, روزہ رکھو تو گناہ دھلتے ہیں, حج کرو تو گناہ دھلتے ہیں, زکات دو تو گناہ دھلتے ہیں, کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو تو گناہ دھلتے ہیں, یتیموں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ تو گناہ دھلتے ہیں, بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو گناہ دھلتے ہیں, کسی کی جو ہے خبرگیری کرو تو گناہ دھلتے ہیں. ارے حق تو یہ ہے اگر تم نے کسی راستے سے ایک نوکیلی چیز کو, کوئی پتھر کو یا کوئی کانٹے کو باہر کر دو تو گناہ دھلتے ہیں. مصطفیٰ کریم نے اپنے غلاموں کی کیا شان بیان کی ہے. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں علی کا ذکر کرو گے تو بھی تمہیں عبادت میں شمار ہوگا, تو بھی تمہارے گناہ دھلتے چلے جائیں گے. تو ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں, کوئی ناکارہ نکما جن کے تقدیر میں کسی جانور نے پیشاب کر دیا ہو, وہ اگر یہ سوچے کہ یہ لوگ بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں تو ہم نے کہا نادان تیری عقل کا فطور ہے. ہم تو وہ کر رہے ہیں جو میرے مصطفیٰ کریم نے کہا ہے. مصطفیٰ کریم نے کہا ہے, آقا فرماتے علی کا ذکر عبادت ہے. آج ہم یہاں بیٹھے علی علی کر رہے ہیں, ہمارا ذکر, ہمارا نام عبادت کرنے والوں میں لکھا جا رہا ہے. اور حق اور بتا دو, سنو سبحان اللہ, علی کیا ہے, علی کا مقام کیا ہے, علی کا مرتبہ کیا ہے, علی کی فضیلت کیا ہے, علی کا رتبہ کیا ہے. اگر پوچھنا ہے تو کسی ایرے گہرے نتھو کھیرے سے نہیں, علی کا تذکرہ, علی کی فضیلت, علی کا مقام پوچھنا ہے تو صحابہ رسول سے پوچھا جائے. علی کا مقام جاننا ہے تو نبی کے عاشقوں سے معلوم کیا جائے. اللہ اکبر. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جب منافقت پھیل چکی تھی اور مومنوں میں اور منافقوں میں تمیز کرنا دشوار ہو چکا تھا, یعنی آج کے زمانے کے صلح کلی کہہ لیں, جو دو منہ کے سانپ رہتے ہیں, ادھر بھی ہاں ہاں کرتے ہیں, ادھر بھی مینڈک کے منہ میں بوسا دیتے ہیں, انسانوں کے منہ میں بوسا دیتے ہیں, وہ جو صلح کلی لوگ ہوتے ہیں, آج کے زمانے کے صلح کلی کو کہہ لیں, اس زمانے کے منافق لوگ تھے. حضرت سعد بن وقاص صحابی رسول ہیں, وہ کہتے ہیں جب منافقت بڑھ گئی مدینے میں, جب منافقت جو ہے زیادہ بڑھ گئی مدینے میں, پتہ نہیں چل پا رہا تھا کون منافق ہے, کون مومن ہے, کسے سلام کیا جائے, کس سے دور رہا جائے, کس سے گلے لگایا جائے, کسی کو دور کیا جائے. جب پتہ نہیں چل رہا تھا تو ہمارے پاس ایک وظیفہ تھا, ہمارے پاس ایک طریقہ تھا. وظیفہ کیا تھا, طریقہ کیا تھا؟ آپ خود فرماتے ہیں, صحابہ رسول فرماتے ہیں, جب منافق و مومن میں تمیز کرنا دشوار ہو گیا تھا تو ہم لوگوں کے سامنے علی 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 کرتے. اگر علی کا نام سن کر کے چہرہ کھل جاتا تھا تو سمجھ جاتے تھے کہ مومن ہے, اور چہرہ مرجھا جاتا تھا تو سمجھ جاتے تھے کہ منافق ہے. یاد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, یاد کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, یہ 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. اس دور میں منافق میں اور مومن میں تمیز پیدا کرنے کے لیے آج ہم صاحب تقریر کر دیں وہابیوں کے حوالے سے تو صلح کلیوں کے پیٹ میں تکلیف ہو جاتی ہے. مسجد میں ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ باتیں مسجد میں نہیں ہونی چاہیے, مسجد میں صرف نماز کے بارے میں بات ہونی چاہیے, مسجد میں صرف روزے کے تعلق سے بات ہونی چاہیے. اس وہابڑے سے زیادہ اس صلح کلی کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے, اسے بڑا درد ہوتا ہے کہ بھائی وہ تو میرا بھائی ہے, اسے کیوں کہا جا رہا ہے. میں نے کہا نادان سن, یہی وہ منافق لوگ ہیں جسے میرے مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا تھا, اخرج فإنک منافق, نکل جا یہاں سے کہ تو منافق ہے. مصطفیٰ کریم نے انہیں مسجد سے باہر نکالا ہے, اور آج کے دور میں بھی ان وہابڑوں کو مسجد سے نکالنا, ان منافقوں کو مسجد سے نکالنا, یہ مصطفیٰ کریم کی سنت ہے, یہ صحابہ کی سنت ہے, یہ مصطفیٰ کریم کی سنت ہے. ان منافقوں کو, ان ظالموں کو, ان بے غیرتوں کو جو دین کا سودا کرے, جو دین کو بیچنے کی کوشش کرے, جو دین کو برباد کرنے کی کوشش کرے,
ایسے لوگوں کو مسجدوں سے نکالنا یہ صحابہ کی سنت ہے. تم نے تاریخ نہیں پڑھی جب میرے مصطفیٰ کریم نے کہا تھا اخرج فإنک منافق, نکل جا کے تم منافق ہے, نکل جا کے تم بیمار ہے. جب مصطفیٰ کریم نے کہا تھا تو صحابہ کرام نے لوگوں کے داڑھیوں کو پکڑ پکڑ کر کے مسجد سے باہر نکالا تھا. کیا پکڑ کے نکالا تھا؟ داڑھیوں کو پکڑ کے باہر نکالا تھا. نکل جا, تیری داڑھی تیری ٹوپی کام نہ آئے گی, کام آئے گی تو محبت رسول کام آئے گی, کام آئے گی عشق مصطفیٰ کام آئے گی. عشق مصطفیٰ ہو تو ساری چیزیں کامیاب ہیں, اور عشق نہ ہو تو ساری چیزیں برباد ہیں. میرے رضا پکار اٹھتے ہیں, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی لوگ غلو کرتے ہیں. آج یہاں تقریر ہو رہی نا, سلے پلے سن رہے ہوں گے تو ابھی سے پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہوگا. غلو کرتے ہیں علی کے بارے میں, علی کو بڑھا دیتے ہیں. میں نے کہا ہم کون ہوتے ہیں بڑھانے والے؟ ہماری کیا اوقات کہ ہم بڑھائیں؟ ہم تو اپنے باپ کو آگے نہیں بڑھا سکتے, ہم تو اپنے باپ کو آگے نہیں بڑھا سکتے. علی کو کیا بڑھائیں گے؟ علی کو تو خدا نے بڑھایا ہے, مصطفیٰ نے بڑھایا ہے. مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر عبادت ہے, علی کا ذکر عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اللہ اکبر. ایک بات بتائیں, آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, دھیان کہیں اور ہے, دل و دماغ کہیں اور ہے. نمازیں قبول ہو رہی یا نہیں ہو رہی پتہ نہیں. آپ دوسرے کام کر رہے ہیں, خلوص ہے یا نہیں, عبادت قبول ہو رہی یا نہیں پتہ نہیں ہے. مگر جب کوئی آدمی کسی کو دیکھتا ہے تو محبت سے دیکھتا ہے. اس لیے کہ دیکھنا اگر عبادت ٹھہرا, دیکھنے میں اگر بھلائی ہے تو اب نفرت سے نہیں دیکھے گا. اگر کسی کو دیکھنا اور دیکھنے میں بھلائی ہے تو نفرت سے نہیں دیکھے گا. کسی سے کسی کو پیار ہو جائے, دل لگ جائے تو نفرت سے نہیں دیکھے گا, پیار سے دیکھے گا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا, علی کے چہرے کو دیکھنا. اب جب عبادت ہے تو بندہ مومن جو دیکھے گا وہ پیار سے دیکھے گا. بندہ مومن جو دیکھے گا وہ پیار سے دیکھے گا. علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اب جو بندہ ذکر کرے گا تو دل میں قدوت رکھ کے نہیں کرے گا, بلکہ سچے دل سے کرے گا. کیا کرے گا؟ ذرا زور سے بولے نا. سچے دل سے پیار کرے گا. جب سچے دل سے پیار کرے گا تو رب قبول کرے گا. اس لیے کہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب آج ہم علی کا ذکر کر رہے ہیں, آپ یہاں آ کر کے بیٹھے ہیں کس لیے کہ علی راضی ہو جائے. آپ بار بار علی 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 کر رہے ہیں, کیوں؟ علی راضی ہو جائے. علی کا ذکر محبت سے ہو رہا ہے, علی کا ذکر محبت سے ہو رہا ہے, اخلاص سے ہو رہا ہے. اور جس عبادت میں اخلاص ہو اللہ اسے قبول کرتا ہے. جس عبادت میں اخلاص ہو اللہ اسے قبول کرتا ہے. اور علی کا ذکر عبادت ہے. آپ کی عبادت ہو رہی ہے, اخلاص کے ساتھ ہو رہی ہے, تو یقین جانے کہ ضرور قبول ہوں گی. اور جب قبول ہوں گی تو بیڑا پار ہوگا. جب قبول ہوں گی تو بیڑا علی کے حوالے سے. اللہ میں نے پہلے کہا, فرمایا گیا کہ اگر ساتوں بلکہ دنیا کے تمام دریا سمندر روشنائی بن جائیں, سارے درخت پیڑ پودے قلم بن جائیں, جن و انس فرشتے سب کے سب لکھتے رہے فضیلت مولائے کائنات, فرمایا گیا سب چیزیں ختم ہو سکتی ہیں, علی کا ذکر علی کا ذکر مکمل نہیں ہو سکتا. جب علی کے ذکر کا یہ عالم ہے, نبی کے ذکر کا عالم کیا ہوگا؟ جب سب مل کر کے علی کے ذکر کو مکمل نہیں کر پا رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ نبی کو بڑھا دے رہے ہو. جب علی کا ذکر مکمل نہیں ہو رہا ہے تو نبی کا ذکر مکمل کہاں سے ہوگا؟ ہاں, شاعر نے کہا نا, جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ علی, سبحان اللہ, علی, سبحان علی. مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم داماد مصطفیٰ ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے اپنے سب سے پیاری چہیتی لاڈلی بیٹی کو حضرت علی کے نکاح میں دیا. سبحان اللہ. اور فاطمہ ایسی لاڈلی پیاری بیٹی کہ جس کے تعلق سے مصطفیٰ کریم نے فرمایا
فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے خدا کو ناراض کیا۔ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک ہے کہ اللہ کے رسول حضرت فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ جب تم راضی ہوتی ہو کسی سے تو اللہ بھی اس بندے سے راضی ہوتا ہے، اور جب تم کسی سے ناراض ہوتی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے سے راضی نہیں ہوتا۔ اس پیاری لاڈلی چہیتی بیٹی کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت مولائے کائنات کے نکاح میں دیا۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب کوئی اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کرتا ہے تو نمبر 1 پر لڑکا دیکھتا ہے، لڑکے میں تھوڑی کمی بیشی رہا تو رشتہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد لڑکے کا بیک گراؤنڈ دیکھتا ہے، پھر لڑکے کے خاندان والوں کو دیکھتا ہے، پھر لڑکے کے حسب و نسب کو دیکھتا ہے نا۔ اب یہاں بات آ رہی ہے علی کے مرتضیٰ کی، بات آ رہی کن کی؟ علی کے مرتضیٰ کی اور فاطمہ زہرا کی۔ اور فاطمہ زہرا کے نکاح کا پیغام دیگر صحابہ کرام نے بھی دیا تھا، ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں۔ صحابہ کرام نے پیغام پہنچایا تھا کہ سرکار کی بیٹی فاطمہ کا نکاح ان سے ہو جائے، مگر مصطفیٰ کریم نے جواب نہیں دیا۔ مصطفیٰ کریم کو انتظار تھا کہ فاطمہ کے لیے اللہ ایسا لڑکا دے جو تمام میں بہتر ہو، سبحان اللہ۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ جب اپنی بیٹی کا نکاح کر رہے دیکھتے ہیں لڑکے کو، لڑکے کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں۔ پیغام دوسرے بھی آئے مصطفیٰ کریم نے۔ اب کسی نے حضرت علی سے کہا کہ علی تم جاؤ نا پیغام پہنچاؤ نا۔ حضرت علی نے مرتضیٰ کہ میرے پاس ہے کیا، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کیا کروں۔ خیر سرکار کی بارے میں پہنچ گئے مگر کچھ عرض نہیں کر پائے۔ مصطفیٰ کریم سمجھ گئے اللہ، اور مصطفیٰ کریم نے حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے فرما دیا اور کہا کہ علی تمہارے فاطمہ کے نکاح کا پیغام اور تمہارے فاطمہ کے نکاح کی خوشخبری بشارت اللہ تبارک و تعالی جبرائیل امین کے ذریعے سے دی ہے، سبحان اللہ۔ تو آپ مجھے بتاؤ کہ جس کے نکاح کا پیغام، جس کے نکاح کی بشارت اللہ تبارک و تعالی دے، وہ مرد مومن کیسا ہوگا، سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ علی کے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے پہلے کہا کہ آج مجھے دونوں حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ زہرا دونوں کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، کیونکہ جلدی سے میں ان چیزوں کو جو ہے مکمل کر لوں اور پھر انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر کربلا کے واقعات کو، اس کو بڑی جلدی سے سمیٹ کر میں کربلا کے بعد کے واقعات کو پیش کرنا چاہوں گا، اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ، ورنہ میں نے پہلے کہا علی کا ذکر تو رات بھر کرتے رہیں، رات ختم ہوگی لیکن علی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اور کیوں نہ ہو اللہ اکبر کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے صدقے میں علی کو علم ہی اتنا عطا فرمایا تھا، علی کو علم ہی اتنا عطا فرمایا تھا۔ آپ جانتے ہیں علی کے مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تمام چیزیں جو ملی ہیں نا، وہ رسول باوقار صلی اللہ تعالی وسلم کے ادب، تعظیم و توقیر اور سرکار سے محبت کے بنا پر ملی ہے۔ علی کے مرتضیٰ وہ ہیں جو ماں کے پیٹ میں رہ کر کے بھی سرکار کا ادب کرتے تھے، سبحان اللہ۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد وہ کہتی ہیں کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لاتے، اور کیونکہ میرے پیٹ میں میرا بیٹا علی تھا، تو جب وہ تشریف لاتے تو میں دیکھتا کہ میرے پیٹ کے اندر ایک عجب سی کیفیت ہوتی، ایسا لگتا تھا کہ بچہ میرے پیٹ میں گول گول گھوم رہا ہے، یعنی نبی آئے تو کہیں علی کی پیٹھ نبی کی طرف نہ ہو جائے، علی کا پیر نبی کی طرف نہ ہو جائے، علی اپنے ماں کے پیٹ میں گھما کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جو علی ماں کے پیٹ میں رہ کر کے نبی کی اتنی تعظیم کرے، اس علی کا مقام کیسے نہ بلند ہوگا۔ اور آپ ہی کے والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ جب بھی سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، اس لیے کبھی سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ابھی سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، لیکن علی کی ولایت پہ قربان، سبحان اللہ، علی کے علم پہ قربان، سبحان اللہ، علی کے فراست پہ قربان، سبحان اللہ، ماں کے پیٹ میں رہ کر کے نبی کا مقام جان رہے ہیں، سبحان اللہ۔
ماں کے پیٹ میں رہ کر کے نبی کا مقام جان رہے ہیں کہ نبی آ رہے ہیں، تو آپ کی والدہ مائدہ فرماتی ہے کہ جب نبی آتے تو بچہ پیٹ میں ایسا حرکت کرتا، اگر میں بیٹھی رہتی تو مجھے کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ نبی کی تعظیم کے لیے علی ماں کے پیٹ میں کھڑے ہو رہے ہیں اور ماں کے پیٹ میں رہ کر کے اپنی ماں کو بھی کھڑا کروا رہے ہیں کہ ماں یہ نبی آخر زمان ہے، ان کی آمد ہو رہی ہے، لہذا تعظیم کے لیے ادب کے لیے کھڑی ہو جاؤ، استقبال کے لیے کھڑی ہو جاؤ۔ جناب ابو طالب وہ کہتی ہے اپنی بیوی سے، حضرت فاطمہ بنت اسد سے، اے فاطمہ تیرے پیٹ میں بچہ ہے، کیا بات ہے جب محمد عربی آتے ہیں تو کھڑی ہو جاتی ہے؟ کھڑی نہ ہوا کر، کہیں یہ کھڑے اور بیٹھنے کی وجہ سے بچے کو تکلیف ہو، کھڑی نہ ہوا کر۔ حضرت فاطمہ کہتی میں کیا کروں، جب بھی محمد عربی آتے ہیں بچے کے دیکھ ایسی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ایک بار سرکار بدقرار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جناب ابو طالب گھر پہ موجود ہیں، حضرت فاطمہ کھڑی ہو رہی ہے، ابو طالب پورے زور سے بٹھا رہے ہیں، پوری طاقت سے بٹھا رہے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جاتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے۔ جناب ابو طالب کہتے ہیں اے فاطمہ تیرے اندر کی طاقت کہاں سے آ جاتی ہے؟ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میں کیا کروں، یہ تو میں کھڑی ہوتی ہوں، یہ جو پاور ہے، یہ طاقت ہے، یہ میرا نہیں، یہ اس بچے کی طاقت ہے، اس لیے کہ میرے پیٹ میں خدا کا شیر موجود ہے، میرے پیٹ میں خدا کا شیر موجود ہے۔ جناب ابو طالب پوری طاقت سے بٹھا رہے ہیں، لیکن علی کی طاقت ہے، اس لیے کہ علی شیر خدا ہے، علی کی طاقت ہے کہ نبی کی عظمت کے لیے، نبی کی رفعت کی تو بلندی کے لیے، نبی کی تعظیم و توقیر کے لیے علی خود بھی کھڑے ہو رہے ہیں اور اپنی ماں کو بھی کھڑا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ علی کی شان ہے، جب کوئی بھی نبی سے اس قدر دل و جان سے پیار کرتا ہے، نبی کی عظمت و رفعت کے گن گاتا ہے، نبی کی تعظیم و توقیر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بھی نبی کی تعظیم و توقیر کی وجہ سے اسے بلند سے بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کتنا علم تھا؟ آپ نے بارہا سنا ہے علماء کرام سے کہ سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ اتنا علم تھا اللہ کہ اس شعر کو کہ یہودی لوگ الگ الگ کے طریقے کے سوالات لے کر کے علی کے مرتضیٰ کے بارگاہ میں آتے تھے اور علی کے مرتضیٰ سے سوال کرتے تھے۔ جب سرکار نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، تو کچھ لوگوں کے اندر حسد پیدا ہو گیا، خارجیوں کے اندر۔ خارجی جانتے ہیں نا، وہ قوم، وہ لوگ جو علی کے مرتضیٰ کو معاذ اللہ کافر تک قرار دیا انہوں نے، ایسے بدبخت لوگ، کم نصیب لوگ، میں نے پہلے کہا نا جن کی پیشانی پر جانور نے پیشاب کر دیا، ایسے لوگ عقل ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، جس علی کے ذکر کو مصطفیٰ عبادت قرار دے رہے ہیں اسے کافر قرار دے معاذ اللہ۔ اگر علی کو ہی کافر قرار دیا جائے تو دنیا میں کون ہے جس سے صاحب ایمان کہا جائے گا؟ اور جس کو میرے مصطفیٰ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی ہے، اسے اگر یہ لوگ کافر کہہ رہے ہیں تو یہ خود کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، تو لوگوں کے اندر حسد پیدا ہو گیا، خارجیوں کے اندر، اور وہ لوگ جو ہے حضرت علی سے سوال کرنے کے لیے آئے۔ تو لوگوں نے اپنا مشورہ کیا کہ دیکھو ہم 11 لوگ ہیں اور 11 لوگ ایک ہی سوال کریں گے، 11 لوگ باری باری آئیں گے اور ایک ہی سوال کریں گے، اور دیکھتے ہیں کہ علی یہ مرتضیٰ ہر ایک کو اس ایک سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ اگر علی یہ مرتضیٰ نے ہر ایک کو اس سوال کا الگ الگ جواب اور دلائل کے ساتھ دیا تو ہم مانیں گے کہ ہاں علی علم کے شہر کا دروازہ ہے، اور اگر الگ الگ جواب دلیل کے ساتھ نہ دیا تو پھر ہم انہیں علم کے شہر کا دروازہ تسلیم نہیں کریں گے۔ اب 11 لوگوں نے ملا لیا، اور ملانے کے بعد جو ہے ایک ہی سوال لے کر کے علی کے پاس آئے۔ سب سے پہلا انسان آیا اور آنے کے بعد سوال کیا، اے علی مرتضیٰ یہ بتائیں کہ علم افضل ہے یا مال؟ کیا سوال کیا؟ یاد رکھیے آپ لوگ، کیا سوال کیا؟
علم افضل ہے یا مال؟ علی مرتضیٰ نے جواب دیا علم افضل ہے۔ کیا جواب دیا؟ علم افضل ہے۔ صرف جواب نہیں دیا، جواب کے ساتھ اس کی دلیل بھی دی، اور کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ علم انبیاء کی میراث ہے۔ علم کیا ہے؟ انبیاء کی میراث ہے، اور مال قارون و حامان فرعون و شداد کی میراث ہے۔ لہذا علم بولے نا آپ لوگ، علم افضل ہے۔ لہذا علم کیا ہے؟ افضل ہے۔ دلیل کیا دی؟ کہ علم انبیاء کی میراث ہے، اور مال قارون و فرعون و حامان و شداد ان کی میراث ہے۔ لہذا علم تو کہ انبیاء کی میراث ہے، اس لیے علم افضل ہے۔ اب وہ شخص گیا، پھر دوسرا شخص آیا، پھر اس نے بھی سوال کیا۔ انعام توجہ ادھر، اس نے بھی سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ اے علی مرتضیٰ علی مرتضیٰ سوال کا جواب دیں۔ سوال یہ ہے کہ علم افضل ہے یا میراث؟ علم افضل ہے یا مال؟ علم افضل ہے؟ پہلے والے نے بھی یہی سوال کیا، دلیل کیا دیا؟ کہ علم انبیاء کی میراث ہے، اور مال قارون فرعون شداد و حامان کی میراث ہے، لہذا علم افضل ہے۔ دوسرے نے سوال کیا کہ بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ علی مرتضیٰ کہتے ہیں علم افضل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، اور مال کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، اور مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے، اس لیے علم افضل ہے۔ سوال ایک ہی ہے، سوال ایک ہی ہے، جواب ایک ہی ہے، مگر دلیل الگ الگ پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دلیل علی مرتضیٰ الگ الگ پیش کر رہے ہیں۔ اب ہم جیسے لوگ کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے تو ہم کہہ رہے ہیں ہاں علم افضل ہے، دلیل ایک پیش کر دیتے، چھوڑ دیتے، اب مانو نہ مانو تمہاری مرضی۔ مگر وہ خارجی لوگ، فتنہ پیدا کرنے والے لوگ آئے تو جواب بھی علی مرتضیٰ دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب تیسرا شخص آیا اور اس نے سوال کیا، اے علی مرتضیٰ بتائیں علم افضل ہے یا مال؟ علی مرتضیٰ نے جواب دیا علم افضل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ علم خاص دوست کو دیا جاتا ہے، اور مال ہر کس و ناکس کو دیا جاتا ہے۔ مال کسی کو بھی کوئی دے دیتا ہے، بھائی کوئی مانگنے والا آئے اسے دے دیا، کسی کو قرضہ دے دیا، کسی کو تحفہ دے دیا، کسی کو ایسے ہی دے دیا، تو مال ہر کس و ناکس کو دیا جاتا ہے، لیکن علم جس پر اعتبار ہوتا ہے اس خاص دوست کو دیا جاتا ہے۔ سوال ایک ہی ہے، جواب ایک ہی ہے، مگر دلیل علی مرتضیٰ الگ الگ پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب چوتھا شخص آیا اور سوال کیا، اے علی مرتضیٰ علم افضل ہے یا مال؟ علی مرتضیٰ نے جواب دیا علم افضل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، مگر علم جتنا زیادہ خرچ کرو وہ بڑھتا ہی رہتا ہے، اس لیے علم افضل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ سبحان اللہ۔ اتنے دلیل ہمارے آپ کے دماغوں میں رہیں گے؟ ہاں، مگر وہ جسے میرے مصطفیٰ نے کہا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب پانچواں آیا اور سوال کیا، اے علی مرتضیٰ بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ علی مرتضیٰ جواب دیتے ہیں علم افضل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صاحب علم ہمیشہ بزرگی و عظمت سے یاد کیا جاتا ہے۔ جو صاحب علم ہو اس کو لوگ ہمیشہ اچھائی کے ساتھ، عظمت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، مگر جبکہ مالدار کو کبھی کنجوس اور کبھی بخیل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس لیے علم مال سے افضل ہے۔ اب دیکھیں پورے 11 کے 11 بتا دوں میں، تاکہ دلیلیں، کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ الرحمن کل اسے یوٹیوب میں ڈالا جائے گا، تو کم سے کم یہ ہے کہ آپ لوگ سن کے اس کو یاد کر لیں گے، اس لیے میں 11 سوالات کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب اس کے بعد جو ہے چھٹا شخص آیا اور اس نے سوال کیا، اے علی مرتضیٰ یہ بات بتائیں کہ علم افضل ہے یا مال؟ علی مرتضیٰ جواب دیتے ہیں علم افضل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صاحب علم
روز محشر گنہگاروں کی سفارش کرے گا، گنہگاروں کی شفاعت کرے گا، اور مالدار روز محشر ایک پیسے کا، بلکہ مالدار سے روز محشر ایک ایک پیسے کا حساب لیا جائے گا۔ جو علم والا ہوگا وہ شفاعت کرے گا، وہ سفارش کرے گا، اور جو مالدار ہوگا ایک ایک پیسے کا حساب دے گا، لہذا علم مال سے افضل ہے۔ اب اس کے بعد 7واں آیا اور اس نے پھر وہی سوال کیا، علی مرتضیٰ بتائیں علم افضل ہے یا مال؟ علی مرتضیٰ نے جواب دیا علم افضل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مالدار جب مر جاتا ہے تو اس کا تذکرہ مر جاتا ہے، اس کا تذکرہ، اس کی باتیں، اس کی یادیں، اس کا ذکر مر جاتا ہے، مگر صاحب علم کا ذکر مرنے کے بعد قیامت تک رہے گا، قیامت تک اسے یاد کیا جائے گا، اس کے علم کے بنا پر قیامت تک اسے لوگ یاد کریں گے۔ آج اعلیٰ فاضل بریلوی کو 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج لوگ رضا رضا کر رہے، کیوں؟ اعلیٰ حضرت کے علم کے بنا پر۔ یہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت کا مال تھا، دولتیں تھی، اعلیٰ حضرت کا جو علم تھا، تاج الشریعہ کا جو علم تھا، مفتی اعظم کا جو علم تھا، محدث اعظم کا جو علم تھا، مفسر اعظم کا جو علم تھا، غوث اعظم کا جو علم تھا، غریب نواز کا جو علم تھا، اس علم کے بنا پر آج بھی لوگ یاد کر رہے ہیں اور صبح قیامت تک یاد کریں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، پھر 8واں شخص آیا اور سوال کیا، اے علی مرتضیٰ بتائیں علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ علی مرتضیٰ نے جواب دیا علم افضل ہے۔ کہا کیسے؟ کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ عالم کے دوست بکثرت ہوتے ہیں، عالم کے دوست بکثرت ہوتے ہیں، اور صاحب مال کے دشمن بہت ہوتے ہیں۔ جن کے پاس مال زیادہ ہو اس کے دشمن بہت زیادہ ہوتے ہیں، حسد کرنے والے ہوتے ہیں، پھر دشمن الگ ہو جاتے ہیں، یہ مال میرے پاس کیوں نہیں، ان کے پاس کیوں ہے، بے ایمانی کرتا ہوگا، نہ جانے کیا کیا طریقے سے انہیں یاد کرتا ہے۔ لیکن جو صاحب علم ہو، ان کے جو دوست ہوتے ہیں، دوستی اس لیے کرتے ہیں کہ اس صاحب علم سے کچھ باتیں میں سیکھ جاؤں، تو فرمایا کہ صاحب علم کے دوست بکثرت ہوتے ہیں، اس لیے علم افضل ہے مال سے۔ اب اس کے بعد 9واں شخص آیا اور اس نے وہی سوال کیا۔ یہ ان کی پہلے میٹنگ ہو چکی تھی، مشورہ ہو چکا تھا کہ 11 لوگ جائیں گے، سوال ایک ہی کرنا ہے، سوال ایک ہی کرنا ہے۔ دیکھتے علی مرتضیٰ جواب کیسی دیتے ہیں۔ اگر ایک ہی جواب دیں تو دلیل ہم پوچھیں گے، اور جب دلیل دے نہیں پائیں گے تو ہم کہیں گے کہ سرکار نے جو کہا کہ علی علم کے شہر کا دروازہ ہے تو غلط ہے، اسے غلط ٹھہرائیں گے۔ اس لیے ایک ہی سوال لے کر کے آئے، اللہ اکبر، مگر علی کے علم کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ارے علی کے علم کے اعتراف تو غیروں نے کیا ہے، سبحان اللہ، غیر بھی علی کے علم کے اعتراف کرتے نظر آئے ہیں، اللہ اکبر۔ اب 9واں شخص آیا، کہا علی مرتضیٰ بتائیں علم افضل ہے یا مال؟ علی کے مرتضیٰ کہتے ہیں علم افضل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ علم کبھی پرانا، بوسیدہ اور کمزور نہیں ہوتا، جبکہ مال مدتوں پڑا رہے تو بوسیدہ اور بیکار ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ مال اگر پڑا رہے گھر میں تو خراب ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، مگر علم نہ کبھی پرانا ہوتا ہے اور نہ کبھی بوسیدہ ہوتا ہے۔ علم کی چمک بڑھتی رہتی ہے اور مال کی چمک گھٹتی رہتی ہے، اس لیے علم افضل ہے مال سے۔ اب 10واں شخص آیا اور اس نے پھر وہی سوال کیا، اے علی مرتضیٰ جواب دیں علم افضل ہے یا مال؟ علی مرتضیٰ نے جواب دیا علم افضل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ علم دل کو روشن کرتا ہے اور مال دل کو سخت اور تاریک کر دیتا ہے، اللہ اکبر۔ کیا دلیل ہے علی مرتضیٰ نے پیش کی ہے؟ فرماتے ہیں کہ علم دل کو روشن کرتا ہے، علم دل کو تابناک کرتا ہے، اور مال دل کو سخت اور تاریک کر دیتا ہے، اس لیے علم افضل ہے مال سے۔ اب 11واں شخص، آخری شخص آیا اور اس نے وہی سوال کیا، اے علی مرتضیٰ بتائیں علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ علی مرتضیٰ کہتے ہیں علم افضل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ صاحب مال کبھی مال کے غرور میں مبتلا ہو کر خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن صاحب علم ایسا نہیں کرتا۔
عالم ہمیشہ عاجزی انکساری اور تواضع کو اور خاکساری کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے، عاجزی کا اقرار کرتا رہتا ہے، لہذا علم افضل ہے مال کی بنسبت۔ اس کے بعد علی مرتضیٰ نے جواب دیا، فرمایا اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ مجھ سے یہی سوال کرتے رہتے تو انشاءاللہ میں زندگی بھر ان سب کے الگ الگ سوالوں کے الگ الگ دلیلیں پیش کرتا رہتا، زندگی ختم ہو جاتی لیکن علی مرتضیٰ کی دلیل ختم نہیں ہوتی، زندگیاں ختم ہو جاتی لیکن علی مرتضیٰ کی دلیل ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوستو، کیسا علم اللہ نے علی مرتضیٰ کو عطا کیا تھا، کیا کیا علم اللہ نے علی مرتضیٰ کو عطا کیا تھا۔ اب سوچنے کی بات ہے، جب علی مرتضیٰ کے علم کا یہ عالم ہے تو نبی کونین کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی کو علم نہیں تھا، نبی کو غیب کی باتیں نہیں پتا تھی، نبی کو پیٹھ پینے کی خبر نہیں تھی۔ ارے علی مرتضیٰ کے جب علم کا یہ عالم ہے تو نبی کونین کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ جب علی مرتضیٰ یہی بیٹھے بیٹھے ہر چیز کی خبر دے رہے ہیں، ہر چیز کے بارے بتا رہے ہیں، تو پھر وہ نبی جس نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا ہے، اس نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ ارے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 زبان عطا کیے تھے، 1,00,000 چیزوں کا علم عطا کیا تھا، 5,00,000 چیزوں کا علم عطا کیا تھا، 1,00,000 زبانیں عطا کی تھی، یہاں تک کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کا علم اتنا وسیع ہو تو وہ آدم جس نبی کے صدقے پیدا کیے گئے اس نبی کے علم کے کیا کہیں گے، سبحان اللہ۔ وہ آدم جب نبی کے صدقے میں نبی کے وسیلے پیدا کیے گئے ہیں تو پھر نبی کے علم کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے میرے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سارا کا سارا اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب پتا چلا کہ اللہ نے سارا کا سارا کیا بتایا ہے وہ خدا جانے، اور کیا کیا دیا ہے وہ مصطفیٰ کریم جانے۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں، وہ کسی شاعر نے کہا ہے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے ماضی میں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا مستقبل میں، جو ہے پاسٹ میں ہو چکا ہے اور جو فیوچر میں ہونے والا ہے، جو پریزنٹ میں ہو رہا ہے، ہر ایک چیز کو مصطفیٰ جانتے ہیں، ہر ایک چیز کا علم اللہ نے عطا کیا ہے۔ شاعر نے کہا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کو اللہ نے ای کا بھی، آ کا بھی، اس جگہ کا بھی، اس جگہ کا بھی، زمین کا بھی، عرش کا بھی، فرش کا بھی، تحت الثری کا بھی، مقام ثریا کا بھی، ہر ایک چیز کا علم مصطفیٰ کریم کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمایا ہے۔ ہمارا آپ کام سے اتنا ہے سر تسلیم خم کر دے اور کہے مولا تو جسے چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ جب عام انسانوں کو بے حساب دیتا ہے، اپنے خاص محبوب کو تو نے کیا کیا نہ دیا ہوگا، کیا کیا نہ دیا ہوگا، یہ تو ہی بہتر جان سکتا ہے، یہ تو ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرات میں عرض کر رہا تھا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اتنا وسیع علم ہے اور آپ کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ رات ختم ہو سکتی ہے مگر علی کا ذکر۔ اب دیکھیں علی کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے اور میں نے کہا کہ آج حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں 4 باتیں عرض کروں گا اور وقت بھی جو ہے 10:30 بج گئے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالی بے شمار فضیلتیں عطا کی تھی۔ ہم جتنا بھی ذکر کرتے رہے علی علی کرتے رہے کہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، اور علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو لوگوں، یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی۔ اور کسی شاعر نے کہا کہ علی سے بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے، علی سے بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے، علی سے عشق تو قسمت سنوار دیتا ہے، علی سے عشق تو قسمت سنوار دیتا ہے، علی کی ذات کو کمتر نہ سمجھ اے منکر، یہ وہ علی ہیں جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، یہ وہ علی ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے۔ ایک حدیث اور سن لیں پھر انشاءاللہ حضرت فاطمہ کے حوالے گفتگو کریں گے۔ اس سے آپ کو علی کی فضیلت اور
علی کی شان کا اندازہ ہوتا۔ خیبر کی بات آئی نا، تو جب خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کی بات آئی، کئی دنوں تک حملہ مسلمان کرتے رہے، مگر خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا۔ دل کے کانوں سے سنیں، اس لیے آپ نے سنا ہے، لیکن میں آپ کی توجہ اگر مرکوز کرنا چاہتا ہوں، ایک فیلنگ، ایک سوچ کہ بھائی کیا تھا، کیا ہے اور کیا ہونا۔ گئے حملہ کیا واپس پلٹے، گئے حملہ کیا واپس پلٹے، کئی دنوں تک حملہ ہوتا رہا، مگر خیبر کا قلعہ فتح۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، سرکار نے فرمایا کل میں یہ فتح کا جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کرائے گا۔ اور آقا نے فرمایا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ بات تو یہاں تک سمجھ میں آ گئی، مگر مصطفیٰ کریم نے آگے فرمایا اللہ اس کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے، اصل بات تو یہ ہے، میں کسی کو کہہ دوں کہ بھائی میں ان سے محبت کرتا ہوں تو یہ بڑی بات نہیں، وہ کہہ دے کہ میرا عاشق ہے تو بڑی بات ہے، ورنہ ون سائڈ لگ ہو جائے گا، ایک طرفہ محبت۔ ہاں، محبت دو طرفہ ہو تو کامیاب ہے۔ اگر میں کہہ دوں کسی سے کہ میں محبت کرتا ہوں، یہ بڑی بات نہیں ہے، وہ کہہ دے کہ عاشق ہے میرا تو بڑی بات ہے۔ علی مرتضیٰ، تمام صحابہ، تمام صحابیات، تمام تابعین، تمام تبع تابعین، تمام اولیاء، تمام بزرگان دین، تمام مومنین کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، مگر خدا کہہ دے، نبی کہہ دے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا عاشق ہے، تو قسمت جاگنے والی ہے، تو قسمت بیدار ہوں گی۔ آقا کریم نے فرمایا یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ اب بات مجھے بتائیں کہ جس سے اللہ اس کے رسول محبت کریں وہ کتنا کامیاب انسان ہوگا، سبحان اللہ۔ اور سرکار نے جھنڈا دینے کا وعدہ کیا، کل صبح کو میں جھنڈا دوں گا۔ اب تمام صحابہ رات بھر کربٹیں بدلتے رہے اور دعائیں کرتے جھنڈا مجھے مل جائے، جھنڈا مجھے مل جائے، جھنڈا مجھے مل جائے۔ سب کو خواہش تھی کہ میرے ہاتھ میں اللہ فتح کرائے خیبر کو، اگر جھنڈا مجھے مل جائے تو ایک تمنا، ایک آرزو۔ صبح ہوئی، تمام صحابہ کرام جمع ہو گئے۔ آقا کریم نے فرمایا کہاں ہے علی ابن ابی طالب؟ علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا حضور وہ آنسو چشم میں گرفتار ہیں، آنکھ میں تکلیف ہو رہی، پانی جا رہا ہے، آنکھ کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے بیمار ہے تو اس کو دوسرے کو بلاتے ہیں، رسول بابقار نے علی کو بلایا جائے۔ علی آئے، مصطفیٰ کریم نے لعاب دہن لگا دیا، آنکھ ایسی اچھی ہو گئی جیسے کبھی خراب ہوئی ہی نہیں تھی۔ یہ باتیں دل سے سننے والی ہیں، یہ باتیں میرے کہنے پہ آپ کے سننے پہ ایک فیلنگ، جذبات، ایک کیفیت، یار سرکار کے لعاب دہن میں اللہ نے کیسی شفا رکھی تھی، کیسی شفا مصطفیٰ کریم کے تھوک مبارک میں۔ یہ کمل کی چاٹ کی پتی کہتے نبی ہماری طرح معاذ اللہ، نبی کا تھوک لگ جائے تو آنکھیں مبارک ٹھیک ہو جائے، سبحان اللہ۔ کھارے کنویں میں تھوک دے تو پانی میٹھا ہو جائے، سبحان اللہ۔ حضرت قتادہ کے آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا تھا، جنگ میں تیر لگی، ڈیلا باہر آ گیا، ڈیلا لے ہاتھ میں لیا سرکار کی بارگاہ، یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی باہر۔ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی ڈاکٹر ہوں، کوئی ہاسپٹل ہے میرے پاس، کوئی سرجن ہوں میں کہ تیرا ڈیلا تیرے آنکھ میں لگا دوں، تو نکل چکا ہے باہر۔ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ سرجری کر لیں، آپریشن کر لیں، ڈیلا لے کر کے آنکھ کا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گئے۔ صحابی کا عقیدہ تھا کہ شفا اسی در سے ملنی ہے، شفا ادھر سے ملی ہے، ڈیلا ہاتھ میں باہر لے کر گئے، سرکار لگا دے، مصطفیٰ نے تھوک لگایا، بٹھا دیا۔ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ جس آنکھ کا ڈیلا باہر نکال چکا تھا مصطفیٰ کریم لگا دیا، اس کی روشنی بڑھ گئی، اس کی روشنی کم ہونے لگی، ایسا لگا تھا اس آنکھ سے زیادہ دیکھ پا رہا ہوں اور اس سے کم دیکھ پا رہا ہوں۔ یہ مصطفیٰ کریم کے لعاب دہن کا کمال ہے، سبحان اللہ۔ وقت تو کافی نہیں ہو رہا ہے نا، دو چار باتیں جلدی ختم کر دیں گے۔ علی مرتضیٰ کی آنکھ ہے ٹھیک ہو گئی، جب ٹھیک ہوئی سرکار نے کہا یہ جھنڈا لو اور لے کر کے جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ علی مرتا ہے اور جنگ ہوتی رہی، اللہ کے شیر کو چلا لایا، ایک ہاتھ سے خیبر کا دروازے کا قلعے کا دروازہ پکڑا، اکھاڑ کر باہر پھینک دیا ایک ہاتھ سے۔ یہ ہمارا آپ کا دروازہ نہیں ہے، یہ آپ کے جونی اندرا گاندھی اسکول کا دروازہ ہے جو لوہے کا ہے،
एक हाथ से तो छोड़ो, 10 आदमी उठाने के लिए सोचेंगे भाई उठा पाऊंगा नहीं उठा पाऊंगा। ये आज का हमारा आपका दरवाज़ा है, वो पहले का ज़माने का दरवाज़ा इतने मोटे मोटे दरवाजे होते थे, बड़े बड़े दरवाजे होते थे। आप श्रीरंगपट्टनम चले जाएं मैसूर की सरजमीन पर, वहाँ पर टीपू सुल्तान की जो मस्जिद जामे मस्जिद, वहाँ पे उसका गेट लगा हुआ है लकड़ी का, इतना बड़ा दरवाजा। आज भी आप देखेंगे तो आप सही से उसको धक्का दे के खोल नहीं सकते, इतना बड़ा दरवाजा है, इतना बड़ा दरवाजा, एक आदमी को जोर धक्का दे के जो है खोल नहीं सकता। उससे बड़े बड़े दरवाजे होते थे और पूरे दरवाजे वाली मुर्तजा ने एक हाथ से पकड़ा, उठा कर फाड़ फेंक दिया। और तारीख बताती है कि उसके बाद जब किला फतेह हुआ तो 40 सहाबा 40 आदमी मिलकर उस दरवाजे को उठा रहे थे, लेकिन उठा नहीं पा रहे थे। अब आप बताएं कि खुदा के शेर को अल्लाह ने क्या ताकतें अता की थी। ये अली मुर्तज़ा की शान है। और आज मैंने हज़रत अली मुर्तज़ा के इल्म के हवाले से ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की, वरना रात ख़त्म हो सकती है लेकिन बात नहीं ख़त्म होगी। अब आए हज़रत फ़ातिमा का जिक्र करते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा, शहज़ादी रसूल, अल्लाह अकबर, जन्नती औरतों की सरदार, अल्लाह अकबर, जिसके ताल्लुक़ से मुस्तफ़ा फरमाए कि ए फ़ातिमा, जिससे तुम राज़ी हो उससे खुदा राज़ी है, और जिससे तुम नाराज़ हो उससे खुदा भी राज़ी नहीं। वो फ़ातिमा ज़हरा जिसके ताल्लुक़ से मुस्तफ़ा करीम फरमाए कि जिसने मेरी बेटी को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी, और जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने खुदा को नाराज़ किया। वो फ़ातिमा ज़हरा, अल्लाह अकबर। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के हवाले से सरकार फरमाती है कि क़यामत के दिन फ़ातिमा ज़हरा 70,000 हुरों के झुरमुट में आएंगी। 70,000 हुरों के झुरमुट में बड़े बड़े सलातिन ज़माना की बेटियां लाइन में खड़ी रहेंगी, और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा 70,000 हुरों के झुरमुट में निकलेंगी। और जब 70,000 हुरों की झुरमुट में निकलेंगी तो अहले महशर अश अश करेंगे, रश्क करेंगे, ये कौन जा रही है, ये कौन जा रही है। आवाज आएगी, ए अहले महशर अपनी गर्दन झुका लो, आंखें न उठाओ, इसलिए कि नबी की बेटी फातिमा गुजर रही है। अल्लाह। और आप जानते हैं, रिवायत में आया है कि जिस ऊंट पर सवार होकर हज़रत फातिमा जन्नत की तरफ जाएंगी, वो ऊंट कौन सी है, वो ऊंट कौन सी है। तो फरमाया गया कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक बार सरकार की खिदमत से, सरकार की बारगाह से घर की तरफ लौटे, और घर आने के बाद हज़रत फातिमा ज़हरा से कहा, ए फातिमा कुछ खाने को है। हज़रत फातिमा कहते खाने को तो कुछ नहीं है, खाने को तो। हज़रत सलमान फारसी घर के बाहर दरवाजे पे बैठ करके सूत की सफाई कर रहे हैं, और हज़रत फातिमा घर के अंदर सूत काट रही है। अली मुर्तज़ा कहते फातिमा खाने को कुछ है, कुछ खाने को है। फातिमा कहते खाने को तो कुछ नहीं है, मगर सूत काट कर हमने बेचा है तो उससे 6 दिरहम मिले हैं, अब इस 6 दिरहम को लेकर के जाओ और बाजार से कुछ खरीद करके लाओ, इसलिए कि बच्चे भी भूखे हैं, किसी ने कुछ खाया नहीं है। कुरान कहता है वयुतइमून अत्ताआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, जो खाना दे देते हैं यतीमों को, कैदियों को और मिस्कीनों को, इसलिए सिर्फ कि ले जा, इसकी जज़ा हमें अल्लाह अता करेगा। खुद भूखे रहे मगर औरों को खिलाया। नबी कौनैन की बेटी खुद सरकार फरमाते हैं, अगर मैं इशारा करूं तो ये ओहद पहाड़ सोने का बनकर मेरे साथ चलता रहे। अल्लाह। उस मुख्तार कायनात की बेटी की जिंदगी इतनी सादा जिंदगी कि सूत काट रही है और घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे भी भूखे हैं, खुद भी भूखी हैं, और शौहर नामदार भी भूखा है। आज हमारी माँ और बहनों का हाल, अल्लाह, अगर फरमाइश भी कि आज चिकन आना चाहिए और अगर मर्द किसी वजह से चिकन ला नहीं पाया तो एक बड़ा हंगामा घर में खड़ा हो जाता है। ईद में कपड़े अगर सही वाले नहीं सिल पाए, हंगामा खड़ा हो जाता है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें खुद जानती है हमारी माँ, अगर सुन रही हैं तो अपने दिल के आप गिने में झांक कर देखें। हज़रत फातिमा की कनीज़ कह देना कि हम फातिमा की कनीज़ हैं, ये बड़ा सा सादा काम है, अमल करना ये बड़ा मुश्किल होता है मेरी माँ और बहन को। हज़रत फातिमा की ज़िंदगी, अल्लाह अकबर, जब आप पानी निकालती और मस्जिदें भरती और लेकर के जाती तो सीने में रस्सियों के निशान पड़ जाते थे। वो फातिमा ज़हरा है। और जब बाबा जान के पास है कि अब्बा जान आप सबको नौकर दे रहे हैं, एक नौकर मुझे भी दे दें ताकि घर के काम काज हो जाए। सरकार फरमाते बेटी फातिमा
یہ نوکر غریبوں کے دوستوں کے لیے ہے, تمہارے نہیں ہے. اے میری بیٹی فاطمہ تم صبر کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا صلہ عطا فرمائے گا. ساری کائنات کو بانٹ رہے ہیں مگر اپنی بیٹی کو غلام خادم نہیں دے رہے ہیں. کہتے بیٹی جاؤ رات کو سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر یہ پڑھ لینا, تمہاری ساری تکلیفیں ساری تھکان دور ہو جائے گی. یعنی بیٹی کو عمل دے رہے ہیں اور دوسروں کو خادم دے رہے ہیں اور دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں. اے میرے ماننے والوں, اپنی بیٹیوں کو یہی تعلیم دینا, یہی تربیت دینا. اگر یہی تعلیم یہی تربیت تو اپنی بیٹی کو دو گے, تمہاری بیٹی تمہارے گھر کو بھی خوش رکھے گی اور جب سسرال جائے گی تو سسرال کو بھی آباد کرے گی. مگر ہمارا حال بھی آج عجیب ہے. بیٹی فون کرتی ابا آج ایسا ہو گیا گھر پہ, امی آج ایسا ہو گیا, مجھے ایسا ڈانٹ دیے. ابا کہا ٹھیک ہے بیٹی آ جا گھر کو. ابا جو ہے آدھا گھر کو دیکھو اس کو میں. اب جب تک 4-5 آدمی کو بلا کر کے بٹھائیں گے نہیں نا, اس کو بھیجیں گے نہیں, اور جب تک ان کی بےعزتی نہیں ہوگی نا یہ آدمی سیکھے گا نہیں, ہے نا, یہ ہوتا ہے. اب وہ جو رہتا ہے وہ بھی بڑا ڈھیٹ رہتا ہے. پھر وہ کیا کہتا ہے تم نے اپنی بیٹی کو بلایا نا, میں لانے نہیں جاتا. اور تھوڑی سی تکبر نہ کی وجہ سے, تھوڑی سی تکبر کی وجہ سے غلطی ان دونوں کی ہوتی ہے. تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے کسی کی زندگی برباد ہو رہی ہے. ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ وہ شوہر اپنی بیوی بچے کی جدائی کس طریقے سے برداشت کر رہا ہے اور یہ بیوی اپنے شوہر کی جدائی کیسے برداشت کر رہی ہے. ہمیں تو اپنے انا سے مطلب ہے, ہم سنسار کو برباد کر خراب کر رہے ہیں. چھوٹی سی بات ہو, آپ آج کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, آج سے صرف آپ 20 سے 25 سال پیچھے چلے جائیں, زیادہ نہیں 20 سے 25 سال پیچھے چلے جائیں. ہمارے جو بزرگ ہمیں جانتے ہیں زیادہ کہ اتنا زیادہ عورتوں کو مارا جا رہا تھا, اور یہ غیروں کی صرف نہیں کر رہا ہوں, ہمارے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں. اتنا مارا جاتا تھا مگر عورت گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی تھی. ہمارے بزرگ ہمیں جانتے ہیں گھر سے باہر قدم نہیں رکھتی تھی, نہ باپ کو بلاتی, نہ بھائی کو, نہ کسی کو نہیں بلاتی تھی. اور آج ذرا سی تکلیف ہو, غلط تو نہیں بول رہا میں, ایسا ہوتا, میں نے خود اپنے گاؤں میں کئی بار دیکھا ہے, اتنا مارا جا رہا تھا, لکڑیوں سے مارتے تھے مگر کچھ نہیں. لیکن آج ذرا سی 2-4 بات کیا ہو گئی تو لڑکے کو زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں آتا, اس کو سسرے کو ہمارے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا, اور ساس کو ہماری کچھ بھی بات کرنے کا طریقہ. ساری غلطیاں ایسی جو نہیں ہوئی ہیں وہ بھی لیا کر کے ماں باپ کو بتاتی, اور ماں باپ بس ہاں ٹھیک ہے بٹھائیں گے, اب لوگوں کو بٹھائیں گے, اور اس سے کسی کی زندگی برباد ہوتی ہے. سب سے بڑی جو زندگی خراب ہوتی ہے وہ آپ کے چھوٹے سے جو لاڈلا آپ کا بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے نا, اس کی زندگی برباد ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کے پیار سے اور اپنے ماں کے بھی پیار سے محروم ہو جاتی ہے. مگر ہمیں اس کا احساس, کبھی ہم نے اپنے فاطمہ زہرا کی زندگی کا مطالعہ کیا؟ علی اتنے غریب کہ زرہ بیچ کر کے گھر کے لیے ساز و سامان لے کر کے آئے, کھانے کو کھانا نہیں. فاطمہ زہرا دن بھر چکی پیستی رہتی, سود کاٹتی رہتی, اور سود کاٹ کے بازار میں بیچ کر جو پیسہ ملتا اس پیسے سے اپنے گھر کو چلاتی. مگر کبھی حرف شکایت اپنی زبان پر اپنے شوہر نے نہیں لایا, کبھی نہیں لائی اپنے شوہر کے تعلق سے ایک غلط بات اپنے زبان پر. علی مرتضیٰ کہتے ہیں فاطمہ کچھ کھانے کو ہے؟ کچھ تو نہیں ہے, یہ 6 درہم ہے, اسے لے کر کے جاؤ اور جا کر کے بیچ کر کچھ لے کر کے آؤ, بچے بھی بھوکے ہیں. علی مرتضیٰ نکلے, اور جب گھر سے نکلے کچھ دور پہنچے, ایک مانگنے والا سائل آیا اور کہا کہ علی مرتضیٰ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے میں بھوکا ہوں, مجھے دے دو. علی مرتضیٰ نے وہ 6 درہم نکالے, اس کو دے دیا. کیا سخی لوگ تھے اللہ, ان کا چرچا ایسے نہیں ہوا, نکال کے 6 درہم دے دیا. یہ نہیں خیال کہ میرا بیٹا کیا کھائے گا, وہ جو میرے 2 شہزادے گھر پہ ہیں بھوکے ہیں, وہ کیا کھائیں گے, میں کیا کھاؤں گا, میری بیوی کیا کھائے گی, میرا غلام کیا کھائے گا, میری خادمہ کیا کھائے گی, اس کی فکر نہیں. مانگنے والا آیا اور سخی دربار جو تھا جیب میں 6 درہم تھے نکال کر کے دے دیا. واپس پلٹے, جب گھر کے طرف پلٹے, گھر پہ آنے کے بعد حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ ایسا ایسا معاملہ آیا اور میں نے وہ سارا کچھ غریب کو دے دیا. اور اتنا کہہ کر اب کھانے کو کچھ ہے نہیں, سرکار کی بارگاہ میں چلے گئے, اس لیے کہ دیوانوں کا سکون, پیاس, بھوک سب کچھ مٹتا تھا نبی کے چہرے کی دیدار کے سے. جب بھی بھوک لگتی, پیاس لگتی, نبی کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے, بھوک بھی مٹ جاتی تھی, پیاس بھی مٹتا تھا. سرکار کی بارگاہ کے نکلے, سرکار کی بارگاہ میں حاضر کے جب نکلے گھر سے, سامنے سے ایک عربی ایک اونٹنی لے کر کے آیا اور کہا کہ علی مرتضیٰ اونٹنی خریدو گے, اونٹنی خریدو گے؟ علی مرتضیٰ نے کہا میرے پاس پیسے نہیں, خریدوں گا تو لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہے. اس نے کہا یہ اونٹنی لے کر کے جاؤ اور جب تمہارے پیسے ہو تو دے دینا. تو کہا کتنے کی؟ کہا 100 درہم کی. 100 دینار سے درہم جو بھی ہے 100 درہم کی.
تو ٹھیک ہے. اب قرضے میں سمجھیے پیسے بعد دینے کا وعدہ کیا, اونٹنی مل گئی, اونٹنی لیے اور لے کر کے گھر کی طرف چلے. چلو اونٹنی ملی, اب گھر میں جا کر باندھیں گے, دودھ دھوئیں گے, بچوں کو پلائیں گے. اب اونٹنی لے کر کے نکلے, کچھ دور بڑے, کچھ قدم چلے کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ اے علی مرتضیٰ کہ یہ اونٹنی بیچو گے؟ اے علی مرتضیٰ یہ اونٹنی بیچو گے؟ علی مرتضیٰ نے کہا ہاں بیچوں گا تو, لیکن تم قیمت کیا دو گے؟ قیمت کیا دو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اس اونٹنی کی قیمت 300 درہم دوں گا. خریدا کتنے کی؟ 100 درہم کی. اور اب وہ خود دوسرا کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں 300 درہم دوں گا. علی مرتضیٰ نے اونٹنی ان کو دیا, 300 درہم لیا اور لے کر کے سامان خرید کر کے گھر کی طرف آئے. اور آنے کے بعد بھی گھر میں بات چیت چل رہی ہے کہ سرکار حاضر ہو گئے. سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا اے علی مرتضیٰ تمہاری اونٹنی کا قصہ میں سناؤں یا تم سناتے ہو؟ تمہاری اونٹنی کے خرید و بیچنے کا واقعہ میں سناؤں یا تم خود سناؤ گے؟ علی مرتضیٰ کہتے سرکار آپ خود سنا دیں, آپ خود سنا دیں. سرکار فرماتے علی مرتضیٰ پورے اللہ کی راہ میں 6 درہم خرچ کیے, اللہ نے تمہارے 6 درہم کے بدلے میں 6 درہم کے بدلے میں 300 درہم عطا کیے, یعنی ہر ایک درہم کے بدلے میں 50 درہم اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیے. اور اے علی مرتضیٰ وہ اونٹنی بیچنے والا جو اعرابی تھا وہ جبرائیل امین تھے. سبحان اللہ. اور تم سے اونٹنی خریدنے والا وہ میکائیل تھے. سبحان اللہ. اونٹنی بیچنے والے بھی فرشتے ہیں, اونٹنی خریدنے والے بھی فرشتے ہیں. اور اے علی مرتضیٰ وہ جو اونٹنی ہے نا, کل میدان محشر میں جب میری بیٹی فاطمہ جنت کا سفر کرے گی, جنت کی طرف جائے گی, اسی اونٹنی پر سوار ہو کر کے جس اونٹنی کو تم نے فرشتے کے ہاتھ میں بیٹھا ہے وہ جنتی اونٹنی ہے, اس اونٹنی پر بیٹھ کر کے میری بیٹی فاطمہ جنت کی طرف رواں ہوگی. وہ سجدہ تجبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ کریمہ وہ فاطمہ ہے. سبحان اللہ. اس لیے میری ماں اور بہنوں, اگر آپ سن رہے ہیں میری باتوں کو, وقت کافی ہو چلا ہے, اگر آپ میری باتوں کو سن رہی ہیں تو اتنی التجا تو ضرور کروں گا, دنیا چند دن کی میری ماں اور بہنوں, اپنی زندگی کو بہتر بناؤ, اپنی آخرت کو بہتر بناؤ, ہر برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ. صرف زبان نہ کہے کہ میں کنیز فاطمہ ہوں, تمہارے وجود سے ایک خوشبو آئے کہ یہ کنیز فاطمہ ہے. دنیا دیکھ کر کہے تمہارے آداب کو, تمہارے کردار کو, تمہاری تہذیب کو, تمہاری ثقافت کو کہ یہ فاطمہ کی کنیز آ رہی ہے, یہ فاطمہ کی کنیز آ رہی ہے. اس طریقے سے اپنی زندگی کو بہتر بنا لو, اس طریقے سے اپنی زندگی کو سدھار لو. یہ چند دن کی زندگی میری ماں اور بہنوں یہ ختم ہونے والی ہے. ایک ایک لمحہ زندگی کا ہمارا پر گزر رہا ہے, وقت کا کوئی پتہ نہیں, موت کا کوئی بھروسہ نہیں, وہ کب بھی آ سکتی ہے. زندگی کو ایسے بنا لو کہ کل میدان محشر میں تم کہو کہ میں کنیز فاطمہ ہوں تو فاطمہ بھی کہہ دے کہ ہاں یہ میری کنیز ہے, فاطمہ بھی کہہ دے کہ یہ میری کنیز ہے. ان تمام خرافات نے آپ کو بچاؤ اور صحیح طریقے سے اسلامی ماحول, اسلامی رنگ میں رنگ جاؤ. آپ اسلامی رنگ میں رنگ جائیں گی تو انشاءاللہ پورا معاشرہ اسلامی رنگ میں رنگ جائے گا. اور میرے نوجوان ساتھی, میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ تمام طرح خرافات کو بالائے طاق رکھیے, ہر برائی سے اپنے آپ کو بچائیے, ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے, نمازوں کی پابندی کیجیے, ذکر حسین میں آ کر کے بیٹھیے. انشاءاللہ دل آپ کے صاف ہوں گے, گناہ آپ کے دھلیں گے, اور انشاءاللہ جب دل صاف ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے گا اور آپ کو عبادتوں میں لذتیں محسوس ہونے لگیں گی. لہذا دل کو صاف کیجیے, گناہوں سے بچیے. اور جیسے ہی پروگرام ختم ہو یہاں پر کوئی نہیں رکیں گے, سب اپنے اپنے گھر کو جائیں گے, آرام کریں گے, ٹھیک ہے نا. رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنایا ہے, رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنایا ہے. اس لیے جیسی مجلس ختم ہو اللہ اللہ کرتے, اللہ والوں کو یاد کرتے کرتے سو جائیے. ہر سانس کے بدلے اللہ نیکیاں عطا فرمائے گا, ہر سانس کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے گا. بولنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو, خدا کے دربار کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرمائے, میری توبہ قبول فرمائے. میں توبہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اعلان یہ کروں, بیٹھے ایک اعلان یہ کروں, کل سے ذرا جلدی آئیے انشاءاللہ اور جلدی ختم کرنے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے. السلام علیکم.